سبسکرائب کیجئے شاہین شارٹ اینڈ سسٹم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. This is Sajjad Malik with the last lecture on conditional sentences. بیٹا آج ہم conditional sentences کا جو لاسٹ ہے زیرو کنڈیشنل کرنے جا رہے ہیں. بیٹا اس کی اردو میں پہچان کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے دونوں حصے، یہ شرط والا حصہ بھی اور نتیجے والا حصہ، دونوں ہی پریزنٹ سمپل یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ پر مشتمل ہوتے ہیں. لائک اگر وہ محنت کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. اس کا سنٹیکس آپ کے سامنے ہے، کچھ یوں بنے گا: اف، اس کے بعد جو پہلا حصہ ہے کنڈیشنل حصہ وہ پریزنٹ سمپل میں، اور جو اس کا کانسیکوینشل نتیجے والا حصہ ہے اس کو بھی پریزنٹ سمپل میں ہی آپ کریں گے. ایک رول ہوتا ہے بیٹا، اگر ایک ہی سینٹینس ہے یعنی کمپلیکس سینٹینس ہے، یہ کمپلیکس سینٹینس کی ایگزامپل ہے، اس میں سملر اگر ایک ہی جیسا پروناؤن یوز ہو رہا ہو تو پھر آپ شرط والے حصے میں وہ پروناؤن دیں گے، لیکن جو نتیجے والا حصہ یعنی انڈیپینڈنٹ کلاس میں اس سبجیکٹ کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا. جیسا کہ اگر وہ محنت کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. اف ہی ورکس ہارڈ سکسیڈز، یہاں ہی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا. اف ہی ورکس ہارڈ سکسیڈز. اچھا، اسی کا ہم نیگیٹو بناتے ہیں، اگر وہ محنت نہیں کرتا ہے تو کامیاب نہیں ہوتا ہے. اف ہی ڈزنٹ ورک ہارڈ، تو یہاں پر بھی ہمیں سبجیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہی کیا سبجیکٹ. اف ڈزنٹ ورک ہارڈ ڈزنٹ سکسیڈ، یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر سملر سبجیکٹ ہی آئے گا. اب اسی کا انٹروگیٹو بناتے ہیں، اگر وہ محنت کرتا ہے تو کیا کامیاب ہو جاتا ہے. اف ہی ورکس ہارڈ، اب چونکہ ہم نے ہیلپنگ ورب یوز کیا اور اب ہمیں اس کا سبجیکٹ دینا ہے. یہ افرمیٹو یعنی مثبت سینٹینس کے لیے اور نیگیٹو سینٹینس کے لیے شرط ہوتی ہے. اف ہی ورکس ہارڈ ڈز ہی سکسیڈ. اف ہی ورکس ہارڈ ڈز ہی سکسیڈ، اگر وہ محنت نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں، یہاں پر ایک ہم نے مثبت فقرہ لیا، یہ ہم نے منفی فقرہ لیا، یہ ایک ہم نے سوالیہ فقرہ بنایا. اب ہم سوالیہ منفی اسی کا بنائیں گے. اگر وہ محنت نہیں کرتا ہے تو کیا کامیاب نہیں ہو جاتا ہے. if he doesn't work hard does he not succeed. اب اگر اسی کو ہم انٹروگیٹو پروناؤن کی سینس میں لیتے ہیں، اگر وہ محنت کرتا ہے تو کامیاب کیوں نہیں ہوتا ہے، تو کیوں نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ انٹروگیٹو پروناؤن آ گیا. if he works hard so why does he not succeed. اب کچھ فردر ایگزامپلس ہیں بیٹا. اگر وہ ورزش کرتی ہے تو بیمار نہیں ہوتی ہے. if she takes exercise doesn't fall ill. یہاں پر she understood ہے کہ یہاں پر یہ سملر سبجیکٹ ہی آئے گا، اس لیے یہاں پر ہم اس کو پلیس نہیں کر سکتے. if she takes exercise doesn't fall ill. اگر وہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں تو ان کا بھی احترام کیا جاتا ہے. if they respect their teachers are also respected، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر سملر سبجیکٹ ہی یہاں پر آ رہا ہے. if they respect their teachers، یہ پیسو وائس میں سینٹینس ہے. so are also respected، ان کی بھی عزت کی جاتی ہے. اب یہاں پر بیٹا ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ہم. اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے. if we avoid sins Allah becomes much pleased to us. Allah becomes much pleased to us. اگر وہ محنت سے جی چراتی ہے تو امتحان میں فیل ہو جاتی ہے. if she seeks hard work fails in the examination. چونکہ یہاں پر سملر سبجیکٹ آیا ہے تو اس کو لکھنا نہیں ہے یہاں پہ. if she seeks hard work fails in the examination. اگر میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں تو اللہ میری مدد کرتا ہے. if I don't deceive anyone
If I don't deceive anyone, Allah helps me. If I don't deceive anyone, Allah helps me. اگر تم دوسروں کا برا سوچتے ہو تو کیا تمہارے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں ماڈل ورب آ گیا ہے. If you think evil for others, اگر تم دوسروں کے لیے برائی سوچتے ہو, if you think negative for others, can a good thing happen to you? تو کیا تمہارے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ روزانہ انگریزی کے لیکچر دیکھتی ہے تو اس کی انگریزی اچھی کیوں نہیں ہوتی ہے, یعنی امپروو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ Why does not her English improves? Why does improve? Sorry, does آ گیا بیٹا. Why does not her English improve if she watches the English lectures daily? تو پھر تو ریزن فائنڈ آؤٹ کرنی پڑے گی نا کہ کیا وجہ ہے بھائی اس کی انگلش کیوں نہیں امپروو ہوتی اگر وہ ڈیلی انگریزی کے لیکچر دیکھتی بھی ہے, انہیں سمجھتی بھی ہے, پریکٹس بھی کرتی. یہاں پھر اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے, وہ پریکٹس نہیں کرتی ہوئے گی, اس وجہ سے امپروو نہیں ہوتی ہوگی. اگر تم اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہو تو وہ بھی تمہارا خیال رکھتے ہیں. اگر تم اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہو تو وہ بھی تمہارا خیال رکھتے ہیں. If you take care of your friends, they also take care of you. Hopefully بیٹا ان ایگزامپلس نے آپ کو اچھے تکڑے انداز میں چاروں کنڈیشنلز کے بارے میں سمجھا دیا ہوگا. ہم نے سب سے پہلے جو ہے کنڈیشنل پروبیبل کیا. میں اس کی یاد دہانی کے لیے, اس کے دونوں حصے فیوچر میں ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. تو اس کے ریمائنڈر کے طور پہ میں بتا دوں, اف اس میں کنڈیشنل حصہ پریزنٹ سمپل میں آئے گا اور جو نتیجے والا حصہ ہے یعنی مین کلوز وہ فیوچر سمپل میں آئے گی. پھر اگر اس نے محنت کی تو کامیاب ہو جائے گا. اب اس کے لیے سنٹیکس ہے, اف کے بعد آپ کا جو کنڈیشنل حصہ ہے وہ پاسٹ سمپل میں ہوگا اور جو کانسیکوینشل حصہ ہے اس میں وڈ کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم لگائی. اگر تیسرا جو کنڈیشنل امپاسبل ہے وہ دونوں حصے پاس یا پاس پرفیکٹ پر مشتمل ہوتے ہیں. اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا. اس کا اف پاس پرفیکٹ یعنی ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم کنڈیشنل حصے میں اور نتیجے والے حصے میں وڈ ہیو کے ساتھ آپ ورب کی پاس پارٹیسپل فارم دیں گے. اس کا دو طریقے بتائے تھے, آپ ہیڈ کے ساتھ بھی شروع کر سکتے ہیں, پھر آپ اف نہیں لگائیں گے ہیڈ, اور وہ ہیڈ جو ہے اف اور ہیلپنگ ورب دونوں کا ہی کام یہاں پر دے دے گا. پھر آج میں نے زیرو کنڈیشنل کروایا. بیٹا یہ جب اس کی ایکسرسائزز میں سے آپ نے علیحدہ علیحدہ اب تک گزر چکے ہوں گے, پھر آپ کو اس کے بعد ایک مکسڈ ایکسرسائز دی جائے گی جس میں چاروں کنڈیشنل کا ایکچوئل جب آپ سیگریگیٹ کریں گے چاروں کنڈیشنل کو علیحدہ علیحدہ تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو ایڈوائز کیا کہ ہم 20-30 سینٹنسز تو آپ کو دے دیتے ہیں لیکن وہ پریکٹس کافی نہیں ہوتی. آپ کو کوئی اچھی اسٹینڈرڈ گرامر بک لے کے فردر بھی اس کی پریکٹسز کرنی چاہیے. اور اگر فردر پریکٹسز کرتے ہیں اور آپ کلاس میں سے چیک کون کرے گا, اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ وہ ایکسرسائز اپنے ٹیوٹر کو بتا سکتے ہیں. اگر وہ مجھے سینڈ کریں گے تو میں اس کا سلوشن آپ کو سالٹ ایکسرسائزز یا سالٹ سینٹنسز ضرور بھیجوں گا. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ملتے ہیں کسی نئے لیکچر کے ساتھ, بڑے یوزفل لیکچر کے ساتھ. اور اب ہمارا جو ہے اس کے بعد انفیکٹ ایڈورب تک ہم کام کر چکے ہیں, ابھی پریپوزیشن, کنجنکشن اور انٹرجیکشن پہ بات کرنا باقی ہے. لیکن اس سے پہلے ابھی بہت ضروری کچھ یوزز ہیں جس کا آپ کو ایک تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا, یہ کنجنکشن ہے, یہ ایڈورب ہے یا یہ کسی ایڈورب کا رول پلے کر رہے ہیں, ہے کیا یہ. ایک تو یہ پارٹ آف اسپیچ پہ اس کا پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی اس کا یوز جب آپ کو آئے گا تو پھر آپ کے لیے اس کو جو ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ کسی بڑے ہی مفید لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.